اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد حضرات گرامی، آج کے خطبے میں دعا کے بارے میں بیان ہوگا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جس کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعا کرنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، وہیں پر دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا کرنے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ رشد و ہدایت پالیں۔ اس آیت سے پہلے بھی رمضان اور روزے کے احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس آیت کے بعد بھی رمضان اور روزے کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور بیچ میں دعا کی یہ آیت لائی گئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان اور روزہ، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں اور روزے کی حالت میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، تو اس میں آپ نے ایک یہ بھی فرمایا کہ الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یعنی بندہ جب تک روزے کی حالت میں ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی بھی وقت صبح سے لے کر شام تک، یہ جو مشہور ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ افطار کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، پورے روزے کی حالت جو ہے صبح سے شام تک یہ دعا کی قبولیت کی حالت ہے، لہٰذا اس میں دعا کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے آیت سنی جس میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا کرنے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے دعا کے بارے میں
کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں تو وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے باضابطہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے دعا کا بھی حکم دیا ہے۔ جیسے یہ عبادت ہے اسی طرح سے دعا بھی عبادت ہے، بلکہ دعا تو اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہے، اس کے پیچھے دعا ہے۔ عبادت کر کے ہم اللہ رب العالمین سے دعا ہی چاہتے ہیں، ہدایت کی دعا اور نجات کی دعا۔ تو جس طرح سے ہم دیگر عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ اسے خائب و خاسر نہیں کرتا، ناکام اور نامراد اس کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات کو نہیں رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا ہے، نہیں پھیلاتا ہے۔ یہ تکبر کی پہچان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعاؤں کو قبول ہونا نہیں پاتے ہیں۔ بعض لوگ اس الجھن میں ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اس طرف خیال کرنے لگتے ہیں کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی سوچ بہت ہی غلط ہے۔ دعاؤں کی اپنی افادیت ہے، مومن کی زندگی میں دعاؤں کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے۔ دعائیں بہت اثر کرتی ہیں، دعاؤں کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، لہٰذا دعاؤں سے کنارہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، اس لیے دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کبھی جو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس الجھن کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ دعا ہتھیار کے مانند ہے، اور ہتھیار تبھی کارگر ہوتا ہے جب اس کے اندر بیک وقت تین چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ ہتھیار بذات خود ٹھیک ٹھاک ہو اور کارآمد ہو۔ اگر ہتھیار ہی بیکار ہے اور کام کا نہیں ہے تو اس ہتھیار سے وار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر دو، ہتھیار چلانے والا بازو طاقتور ہو اور تجربہ کار ہو۔ جس کو ہتھیار چلانا ہی نہ آتا ہو، جس کے بس میں ہی نہ ہو کہ وہ ہتھیار چلا پائے، تو اس کی وار ظاہر سی بات ہے خطا ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو جو ہتھیار کے وار کو بے اثر کر دے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ہتھیار میں تو ہتھیار کارگر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کا معاملہ ہے، دعا میں بھی یہ تین چیزیں ہونی چاہیے کہ دعا ٹھیک ٹھاک ہو، درست ہو، دعا کے اندر کوئی گناہ والی بات نہ ہو،
کوئی ظلم اور زیادتی والی بات نہ ہو، دعا بھی مناسب ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اچھی دعا ہو، درست دعا ہو۔ اور نمبر 2، دعا کرنے کا سلیقہ آتا ہو، دعا کرنے کے آداب بندہ جانتا ہو، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دعا کے اندر بھی یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر دعا ٹھیک نہیں ہے، یا دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، یا دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ مانع ہے، کوئی رکاوٹ ہے، حائل ہے، تو ممکن ہے کہ پھر دعا قبول نہ ہو۔ محترم حضرات، اس موقع سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے کچھ آداب بیان کر دیے جائیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ دعا کرنے میں مخلص ہو، یعنی جب بندہ دعا کرے تو پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ ہم جب اللہ سے دعا کریں تو اس سے پہلے ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم اپنے دین کو اور اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور ہم شرک سے دور رہیں۔ ہمارے عقیدے کے اندر، ہماری عبادت کے اندر، ہمارے عمل کے اندر شرک نہ پایا جائے، ہم توحید پر قائم ہوں، ہمارے اندر اخلاص ہو، شرک نہ ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ اگر ہمیں نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے، صرف اللہ سے سوال کرنا چاہیے، صرف اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے چاہیے، صرف اللہ کے در پر ہماری پیشانی جھکنی چاہیے، غیر اللہ کو ہم نہ پکاریں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے اسلام کے دعوے دار جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پر جاتے ہیں، اور وہاں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اور وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں، یا ایک طرف اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور دوسری طرف غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ تو ایسی دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن جب کوئی مصیبت کی حالت پیش آتی تو اس وقت جب دعا کرتے تو اس میں شرک نہیں کرتے، خالص اللہ کو پکارتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کفار مشرکین جب کشتی پر سوار ہوتے سمندر میں، اور جب موجیں اور لہریں اٹھتی، طوفان آتا اور کشتی ڈوبنے لگتی، تو وہ اپنے سارے معبودوں کو، بتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور وعدہ کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ تجھے پکاریں گے عام حالات میں بھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ ان کو نجات دیتا، ساحل پہ آ جاتے تو پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں، کفار مشرکین کو بھی اتنی عقل تھی کہ کم سے کم مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارنا ہے، غیروں کو نہیں پکارنا ہے۔ لیکن آج بہت سارے کلمہ گو مسلمان نعمت کا وقت ہو یا مصیبت کا وقت ہو، خوشی کا وقت ہو یا غم کا وقت ہو، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی پکارتے ہیں، معاف کیجیے گا، اولیاء صالحین کو پکارتے ہیں، اللہ کے گھر مسجد کا بھی رخ کرتے ہیں، اور فوت شدہ کی قبروں اور مزاروں کا بھی رخ کرتے ہیں۔ اخلاص کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے؟ شرک کی آمیزش ہو گئی۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو بندے کا دل بھی وہاں پر حاضر ہو، صرف جسم کی حاضری کافی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر ہونا چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے دعا کرتے وقت۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उद्उल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअम मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन। जब तुम अल्लाह को पुकारो तो दुआ की कबूलियत का पक्का यकीन रखो, पूरा ईमान रखो कि अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। और ये जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता जो गाफिल हो, जो बेपरवाह हो। मालूम क्या हुआ इस हदीस से कि दुआ की कबूलियत का यकीन होना चाहिए, पूरी उम्मीद होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हम डॉक्टरों पर, दवाओं पर, इलाज पर यकीन रखते हैं कि शिफा मिलेगी, लेकिन अल्लाह पर हमारा यकीन नहीं होता है कि जब हम दुआ करेंगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा और हमारी हाजत ज़रूरत पूरी होगी। जब हम अल्लाह से दुआ करें तो पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से हम जो मांगने जा रहे हैं अल्लाह ज़रूर अता करेगा। और उसके साथ साथ हमारा दिल गाफिल नहीं होना चाहिए। बदन और जिस्म तो हाजिर है लेकिन दिल दिमाग कहीं और है। बहुत सारे लोगों की ज़ुबानों पर दुआएं जारी और सारी होती हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। उन्हें शऊर भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता है कि ज़ुबान जो चल रही है तो उसमें हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। कोई शऊर नहीं, कोई एहसास नहीं, कुछ मालूम नहीं। दुआएं करते हैं, नमाज में दुआएं करते हैं लेकिन मालूम नहीं कि इन दुआओं में क्या मांगा जा रहा है। तरावी की नमाज में वितर की दुआ होती है, सिर्फ आमीन आमीन कहते हैं और हमें पता भी नहीं है कि क्या है दुआ में, क्या कहा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है। एहसास ही नहीं, शऊर ही नहीं। जब एहसास और शऊर ही नहीं है तो दिल कैसे हाजिर होगा वहाँ पर? और जब दिल की हाजिरी नहीं होगी तो फिर अल्लाह से कबूलियत की उम्मीद कैसे होगी? इसलिए जब दुआ करें पुख्ता यकीन हो दुआ की कबूलियत का और दिल वहाँ पर हाजिर हो। मुहतरम हजरात, दुआ के आदाब में से यह है कि दुआ की कबूलियत में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट क्या है? मिसाल के तौर पर हराम रोज़ी कमाना, हराम रोज़ी से खाना पीना और पहनना, हराम रोज़ी से परवरिश और पर्दाख्त करना, अगर ये बात है तो फिर दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए कि हदीस में है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़ा चीज़ों ही को कबूल करता है। जब हम नापाक चीज़ें, हराम चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में ये ज़िक्र किया कि एक शख्स है जो लंबे सफ़र पर है, उसके बाल परागंदा हैं, उसका जिस्म गुबार आलूद है और वो दोनों हाथों को उठाए हुआ है और या रब ए परवरदिगार खूब दुआएं कर रहा है, लेकिन व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उसका हाल यह है कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनावा हराम, उसकी परवरिश और पर्दाख्त हराम माल से है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इससे क्या मालूम हुआ कि दुआ की कबूलियत में एक रुकावट क्या है? हराम रोज़ी। लिहाजा इसको दूर करना चाहिए, सब दुआएं कबूल होगी। इसी तरह से दुआ की कबूलियत में एक रुकावट ये है कि जल्दी नहीं मचाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने दुआएं की, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। जल्दी मत करो भाई, दुआएं करते रहो, जल्दी मत करो। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर से मिलते हो, इलाज मुआवजा होता है, बाज़ बीमारियां ऐसी होती है लंबा इलाज चलता है, बाज़ बीमारियां ऐसी होती ज़िंदगी भर आपको इलाज करवाना पड़ेगा। आप थकते हैं नहीं, आप हमेशा पाबंदी के साथ दवाएं लेते हैं, लेकिन दुआओं में क्या हो जाता है? 2-4 बार दुआ की उसके बाद थक हार के छोड़ दिए। नहीं, कंटिन्यू दुआ करते रहना, जल्दी नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे की दुआओं को कबूल करता है। बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो दुआ के अंदर कोई गुनाह या ज़्यादती वाली बात न करे और जब तक कि वो जल्दी ना मचाए। पूछा गया जल्दी मचाने का क्या मतलब? तो फरमाया कि बंदा दुआ करता है और फिर कहता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, थक हार के दुआ करना छोड़ देता है। तो ये जल्दी नहीं मचाना चाहिए। यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला देर या सवेर दुआओं को कबूल करेगा। और याद रखना चाहिए कि जब बंदा दुआ करता है तो किसी हाल में भी दुआ खाली नहीं जाती। 3 में से कोई एक फ़ायदा बंदे को ज़रूर हासिल होता है।
نمبر 1، جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں ہوتی، زیادتی والی بات نہیں ہوتی، رشتہ کو کاٹنے والی بات نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے 1 عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، اس نے جو دعا کی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اس نے جو مانگا اللہ نے اسے دے دیا، اللہ نے اسے عطا کر دیا، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مانگا اللہ نے وہ تو نہیں دیا، لیکن اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا، اس کی دعا کا فائدہ اسے قیامت کے دن ملے گا، اس کی دعائیں نیکی بن کر آئیں گی اس کے سامنے۔ جب ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی بندے کو، یہ دعائیں نیکیاں بن کر آئیں گی۔ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ دنیا میں دعا قبول ہو جائے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آخرت میں وہ دعائیں نیکیاں بن کر آئیں، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ وہ نہ دے جو اس نے مانگا، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جیسی مصیبت کو اس سے ٹال دیا، یا اس سے بڑی کسی مصیبت کو اس سے ٹال دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے اور بہت حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن اس دعا کی بدولت ہم سے کسی مصیبت اور پریشانی کو جو آنے والی ہوتی ہے ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی دعا سے نا امید نہ ہو اور مایوس نہ ہو، اور جب اللہ سے دعا کرے پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے۔ نہیں، اس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے، پختگی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے دے، مجھے عطا کر، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت کر دے، اس پختگی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تو چاہے تو ایسا کر دے، دعا میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پختگی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے جب ہم دعا کریں تو دعا کے آداب کو بجا لائیں۔ ابھی بھی رمضان کے 1-2 دن باقی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دعا کی قبولیت کی امید بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، اسی طرح سے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ان اوقات میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعا کی قبولیت کا بہت زیادہ چانس رہتا ہے۔ اسی طرح سے بعض حالات ہیں، بندہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے نماز میں سجدے کی حالت میں اور تشہد کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ چند اوقات ہیں، سفر کی حالت میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیشہ بندہ اللہ سے دعا کرے، دونوں ہاتھوں کو عام حالات میں اٹھا کر دعا کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے، اور ان اوقات اور حالات میں دعا کرے تو اور زیادہ اچھا ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو محترم حضرات، یہ رمضان اور روزہ ہمیں اس کا اس طرح سے استعمال بھی کرنا چاہیے کہ ان اوقات کو ہم دعاؤں میں استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔